کے آنے پر ایمان نہ لایا تو اسلام سے خارج ہے۔ اور جتنے الزامات لگائے گئے جناب عیسیٰ اور ان کی مادر گرامی پر، قرآن نے ان کا جواب دیا ہے۔ سورہ مریم جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ جناب مریم کی پاکیزگی کو، جناب عیسیٰ کی پاکیزگی کو جو ہے سورہ مریم میں بیان کرتا ہے قرآن حکیم۔ تو اس کے بعد جتنے انبیاء سب پر ایمان لاتا ہے، لانے کی ترغیب دیتا ہے، لازم قرار دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر کون سا مذہب وسعت نظر کا ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں حدیث قدسی کا یہ ارشاد ہے، یہ پہنچا دیا جائے کہ فرمایا، خدا نے پیغمبر فرماتے ہیں کہ الخلق و یالی، تمام مخلوق میری کنبہ ہے، میرا کنبہ ہے تمام مخلوق، اور میری نزدیک وہ محبوب ہے اور جو میرے کنبے کے ساتھ زیادہ بہتر اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اسلام بہت وسیع نظر ہے۔ تو یہ منزل ہے۔ تو اب اس مقام پر پہنچتی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے، انبیاء آئے اور آنے کے بعد جو ہے اپنی دلیل نبوت کو ساتھ لائے۔ ہر ایک کے پاس دلیل نبوت تھی کہ آپ نبی ہیں تو کیا پیغام آپ کے پاس دلیل ہے؟ جو دلیل تھی، جو انسان کے بس کی بات نہیں تھی، جو انسان کے اقتدار کی بات نہیں تھی، اسی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو کیا دلیل ہے؟ جناب موسیٰ کے پاس وہ عصا ڈالتے ہیں، عصا اژدہا بن جاتا ہے، اژدہا بننے کے بعد وہ رسیوں کو نگل جاتا ہے، اور جب اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ویسے کا ویسا عصا نظر آتا ہے۔ یہ تم کر سکتے ہو، لیکن عجیب جملہ کر دوں، یہ موسیٰ کا کمال تھا کہ لکڑی عصا جو ہے اژدہا بنا، اٹھایا تو انہیں رسیوں کو نگلا۔ یہ آل محمد کا کمال ہے کہ قالین کی تصویر کو شیر بنایا، اور شیر جو ہے وہ اس جادوگر کو کھا گیا اور پھر تصویر بن گئی، یا وہی شیر۔ تو یہاں شے نہیں ہے، شے بن گئی، شے تھی لا شے بن گئی۔ یہ آل محمد کی امامت کا کمال ہے۔ تو اب اس مقام پر جہاں موسیٰ کا کمال کیا تھا؟ دلیل نبوت۔ دلیل نبوت یہ تھی کہ عصا ہے، ید بیضا ہے، اور مارتے تھے دریا میں راستے بن گئے۔ موسیٰ نبی ہو، کیا کمال ہے؟ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مبروس و مجزوم ہم کو شفا عطا کرتا ہوں، نابینا کو بینائی عطا کرتا ہوں، یہ کوئی عام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، تو دلیل نبوت ہے۔ تو جب دلیل نبوت انبیاء کے ساتھ ساتھ تھی، ادھر نبی گئے، ان کی دلیل بھی ساتھ گئی۔ نبی گئے دنیا سے تو ان کی دلیل نبوت بھی ساتھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، وقت کے لحاظ سے محدود تھا، اور اس کے ساتھ افراد کے لحاظ سے محدود تھا۔ تو جتنے انبیاء آئے دنیا سے گئے، ان کے معجزات اس لیے چلے گئے کہ محدود وقت کے لیے آئے تھے، محدود جو اقوام کے لیے آئے تھے، اور جس نبی کی نبوت قیامت کی حدود کو ٹچ کر رہی تھی، جس کی رسالت قیامت تک مل رہی تھی، عالمین پر احاطہ رکھتی تھی، تو ضرورت تھی کہ وہ ایسا معجزہ چھوڑ کر جائیں جو قیامت تک شان اعجازی کے ساتھ باقی رہ کر پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیتا ہو نظر آئے۔ اسی معجزے کو قرآن حکیم کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم تو انبیاء کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ انبیاء گئے، ان کے معجزات بھی ساتھ ساتھ گئے۔ پیغمبر کا یہ معجزہ جب باقی ہے، تو جب معجزہ نما نبی تھا، موسیٰ معجزہ نما تھے، جب تک تھے معجزہ رہا، عیسیٰ معجزہ نما تھے، جب تک تھے ان کے معجزات رہے، گئے تو معجزات بھی ختم ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نبی جب جاتا ہے تو معجزہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اب جہاں معجزہ باقی ہے تو مان لیجئے کہ معجزہ نما کا وجود بھی باقی ہے، معجزہ نما کا وجود بھی باقی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے پیغمبر نے بھی فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت و اہل بیت جو ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، میرے اہل بیت جو ہے صاحبان اعجاز ہیں۔ اور اس لیے ہر زمانے میں جب قرآن باقی ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے وہ معجزہ نما کا بھی وجود رہا ہے، اور معجزہ نما 12 تھے۔ اور 12 کی اہمیت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے کہا، اس نے بخاری شریف اہل و عیال کو جمع کر کے کہا کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں کہ اس وقت کا وہ امام ہے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کے ارشاد ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا وہ مر جائے تو وہ جاہلیت و کفر کی موت مرتا ہے۔ اس لیے یزید کی بیعت عبداللہ ابن عمر نے کی، یزید کی۔ تو اتنی تصدیق ہو گئی کہ ہر زمانے میں امام رہنا چاہیے، اور جب رہ
رہنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں دونوں فرقوں کے ہاں، ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی 20 کتابیں ہیں جو 12 ائمہ کے متعلق موجود ہیں، اور آخری امام کے متعلق ان کے حالات، ان کے آنے کی علامات تک بھی موجود ہے۔ یہ سب حدیث مسلمہ ہے کہ وہ کب آئیں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، جب یہ ظلم سے چھلک جائے گی تو آخری آنے والا ظلم سے خالی کر کے اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ تمام امت مسلمہ کے ہاں مسلم ہے۔ اور ایک جملہ میں نے یہاں کہا تھا تقریر میں، وہ جملہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد 12 اماموں کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو جس کا امامت جو منصوص امامت کا سلسلہ جاری ہوا، وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی عقیدہ امامت دلیل ختم نبوت ہے۔ تو اس لیے یہ آخری آنے والے کا جو انتظار ہم کر رہے ہیں، تو جملہ کہا تھا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو سب سے افضل عمل کون؟ جس میں عبد کے ساتھ معبود شریک ہو جائے۔ رب ہمارے ساتھ شریک ہے اس عمل کے اندر۔ جن پر درود بھیجنے میں شریک ہے، ان انتظار بھی انہی کا کر رہا ہے۔ درود آل محمد پر بھیجے، انتظار کسی اور کا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب سب سے افضل عمل جو ہے اس دور کے اندر، حدیث کے اندر جو ہے، انتظار جو ہے آنے والے کا۔ جب انتظار ہے تو اپنے نفس کو تیار بھی کرنے کا ہے، باطن کے اندر خلوص بھی پیدا کرنا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی رہنی ہے، عجز و انکساری بھی رہے۔ وہ آنے والا آئے گا، سب منتظر ہیں، جناب عیسیٰ کے آنے کے منتظر ہیں، عیسائی یہودی جناب عزیر کے ان کے آنے کے منتظر ہیں، ہر ایک قوم منتظر ہے کسی نجات دہندہ کی۔ سب جتنے ہندوؤں کا میں نے عرض کیا کہ 12 اوتار ہے، 11 آ چکے ہیں، 12واں آ کر گناہوں سے پاک کر دے گا زمین کو۔ تو پوری مذاہب کی دنیا ایک نجات دہندہ کی جو ہے منتظر ہے، جو آ کر یہاں الہی نظام نافذ کرے گا، اور اسی نجات دہندہ کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، قائم آل محمد انہی کو کہتے ہیں، اور تمام تبرکات انبیاء ان کے پاس ہوں گے۔ ان کے پاس عصا موسیٰ بھی ہوگا، انگشت سلیمان بھی ہوگی، وہ حجر موسیٰ بھی ان کے پاس ہوگا، تو حجر موسیٰ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک بیچ میں کئی سوال آئے تھے، اس کو میں ذرا عرض کر دوں کہ عجیب بات ہے کہ آج انسان جو اس منزل تک پہنچ چکا ہے ترقی کرتے ہوئے، کہ اگر ایک چپ، میں نے کہیں ذکر کیا تھا، چپ لگا دیا جائے، اگر 1 کھرب بھی آدمی ہو، ان کے فٹ کر دیا جائے، اس کی جہاں فٹ کر دیا جائے کلائی کے اندر یا کہیں بھی، تو 1 ارب آدمی جہاں جہاں ہوں گے، غاروں کے ہوں یا سینٹر کے اندر جو ان کی تمام کو جو ہے دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے، ان کی لائف کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ چاند تک پہنچ جائے تو اگر وہ ہے، اس کے اندر فٹ ہے، وہ چپ جو ہے وہ پرزا، تو وہ وہاں کے یہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ اندر ایسا کوئی کر دے تو جتنے کاربن انسانوں کے وہ چلا تھا یہ تحریک، اس کے بعد ابھی کمپلیٹ نہیں، اس کو روک دیا گیا، تو یہ سارے جو گھروں میں جب پہنچ جائے دیکھ سکتا ہے ان کے اندر نفس۔ اور چاند تک جو پہنچ کے چل رہے تھے، زمین پر بیٹھنے والے ان کی دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے تھے، خون کی رفتار کو دیکھ رہے تھے، تو جب یہ انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو پردہ غیبت میں رہنے والا ہمارے اعمال کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارے اعمال کو، ہماری نیات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہاں ہماری نیتوں کا اعمال کو میرا مولا دیکھ رہا ہے، تو وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انسان جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو گفتگو یہ تھی کہ جب امام آئیں گے تو امام آنے کے بعد یہ تلوار آپ کے امام لے کر آئے گا۔ ابھی کسی نے پوچھا تھا، مجھے معلوم ہے تلوار کیا کام ہے جی؟ تو تلوار جو ہے کیا کام کرے گی؟ تو اب اس کے متعلق میں عرض کر دوں، مجھ سے پوچھا وہاں چونکہ جوان نے، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے 1 رکعت میں پاؤں رکھتے تھے علی، دوسرے رکعت تک پہنچ قرآن ختم کر دیتے تھے، یہ کیسے؟ میں نے کہا ایک رائٹنگ لکھو، 1,86,000 میل رائٹنگ، لمبی رائٹنگ، ادھر سے روشنی کو چھوڑو، کتنے ٹائم پہنچ جائے گی؟ 1 سیکنڈ میں۔ تو یہ روشنی تو 1 سیکنڈ میں تھی، لمبی لائن کو پڑھ لیتے جو اس کے نور سے کائنات پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے یہ کہنا ہے۔ تو اب یہ جو ہے میں نے جہاں ذکر کیا تو اس کو بات مکمل کر دوں، میں نے بم بنایا، بم جو فضا میں پھٹتا ہے 400-500 میل تک تمام مشینری ناکارہ ہو جاتی، گھڑی تک نہیں چلتی۔ جب یہ انسان نے اتنی پیدا کر دی، انسان نے بنایا راکٹ کے ہوائی جہاز جدھر مڑتا جاتا ہے پیچھے چلتا جاتا ہے، وہ ٹارگٹ ہے۔ تو اسی طرح میرا امام بھی جب آئے گا، اور یاد رکھیے یہ اشارہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ زیارت میں اشارہ کرتے ہیں نا، کس لیے؟ پیغمبر نے اشارہ کیا، اشارہ کیا تھا 2,40,000 چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، یہ روشنائیں نکلتی ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب کسی کو دفن کرو تو مٹی کے اندر گاڑو، جب مٹی کے اندر گاڑو گے تو پیغمبر فرماتے ہیں قبر روشن ہو جاتی ہے۔
کیسے روشن ہوتی ہے جب یہ ریز نکلتی ہیں تو ریز کے اندر اگر ولایت آل محمد بھی شامل ہو تو کب روشن نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ جی. اور اسی طریقے سے جو زیارت پڑھتے ہیں یاد رکھیں یہ شعائیں جو نکلتی ہیں ہماری عقیدت اور ایمان کو لے کر یہ مرکز نور سے جا کر مل جاتی ہیں، مرکز نور سے مل جاتی ہیں. تو امام جب آئیں گے تو آنے کے بعد جب یہی ہوگا تو وہی اسی طرح جد کی طرح نور کا انگلی کا اشارہ کریں گے تو جہاں بھی جتنی ایٹمی طاقتیں ہوں گی سب ناکارہ ہو جائیں. جب سب ناکارہ ہو جائیں گی تو پھر اس کے علاوہ تلوار کے علاوہ اور رہ کیا جائے گا. بات کو ختم کیا. تو بہرحال یہ کہ اس حجت کی جس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، ایک دوسرے سے چار قربانی یہ جذبہ رہے اور کوشش کریں کہ جب آئیں تو ان کے ظہور میں خدا میں شامل ہوں.